بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر یہ ناول آپ کو پسند آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے کون سا ناول سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے تمام اچھے ناولز جو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے وہ تمام آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آج کا ناول ہے تجھ سنگ میں نین لگائے، جو لکھا ہے نیلم ریاست نے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کی پہلی گھنٹی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اسی وقت چارپائی چھوڑ دی تھی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی ہوئی سانسوں کا یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی حاصل ہوئی تو ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی تھی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوئی مگر رک گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی گوں گوں کی آواز نے پوری توجہ اپنی طرف کرا لی تھی۔ لبوں پر خواہ خواہ مسکراہٹ دوڑی۔ اسٹور روم کے ساتھ والا کمرہ سمرا کا تھا اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ اگر لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سمرا کی رضائی تقریباً بیڈ سے نیچے پڑی تھی۔ خود وہ آنکھوں پر بلائنڈ فولڈ لگائے خراٹے لے رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس وجود پر پڑی جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ ماں کی ساری محبتوں سے دی گئی پیکنگ اکھیڑ اکھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں لینے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈال دی۔ پھر بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اڑا کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہوتی ہے عبداللہ۔ شہزادے سرگوشی میں عبداللہ سے باتیں کرتی اس کی دودھ کی خالی بوتل اٹھا کر نائٹ بلب بند کرتی باہر آ گئی۔ کچن کی لائٹ پہلے سے جلتی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی، مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید، تم اتنے منہ اندھیرے کچن میں؟ رشید اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ اٹھ گئیں چھوٹی بی بی؟ چائے یا لسی کچھ بنا دوں؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی تھی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں۔ مگر تم نے نہیں بتایا، کیا واصف کا آج پھر کوئی ٹرپ ہے؟ اس کی بات پر رشید ہنس دیا۔ نہیں چھوٹی بی بی، واصف بھائی کا ٹرپ ہو تو تیاری یوں خفیہ کب ہوتی ہے؟ وہ تو 4 دن پہلے سے ہی مینیو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ لائیں یہ خالی بوتلیں مجھے دے دیں، میں دھو کر تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا کہ رشید کس کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور اس کے منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امشال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ رشید کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں رہا تھا، اس لیے اب وہ اس سے باتوں میں لگا کر دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج سے تازہ دودھ کی بنی فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھ دی۔ پھر سپاٹ سے لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید، خالی کافی مت دینا، پہلے لسی بنانا پھر کافی دینا۔ رشید نے تابعداری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب بھی ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں، بس سنجیدہ بہت ہیں، بہت بات کم کرتے ہیں، مگر دل کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امشال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل گئی۔ اسی وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا۔ یقیناً مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے کھدر کے سوٹ پہ اس نے براؤن گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بھی امشال کے وجود کو اسی طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا جیسے امشال اس کو نظر انداز کرتی روم میں چلی گئی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ روم میں اب وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جب تک امی یا ابا وہ عمرے سے واپس نہیں آ جاتے یہ وقت خیر سے گزر جائے۔ امشال جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، یادوں کے دریچے واہ ہو گئے۔
امشال کی بچی، بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں تمہارا؟ یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے۔ اب جو رات کو میری جان کھائی کہ امی گلا بند ہو گیا ہے تو جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے پاپ کٹ بالوں کو مخصوص سٹائل میں جھٹکا دے کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھیں کسی اور وقت کے لیے، آج تو آپ کا کہا سچ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے نہ یہ کھٹی ہے بلکہ میٹھی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکھ کر دیکھ لیں۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کر دی۔ ارے ادھر کھاڑو اس سوغات کو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کیا تو واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیص کی ترپائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ پوچھو، ہوگا پھر کوئی الٹا سیدھا خیال؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سڑو ہیں یا شادی کے بعد ہوئی؟ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس پر اسکسلامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو؟ ان کی بات اندر آتا ابتسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا، خالہ اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو ابا سے جھڑکیاں پڑوانا۔ ویسے باندری، تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے؟ اینڈ یہ اس نے امشال کی نکل اتارتے ہوئے کہا اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کر خالہ کے گلے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے لے لیے۔ دوسری طرف ابتسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ امی دیکھ رہی ہیں لوگ ہمیں جلانے کو کیسے پیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن گلے پڑ گئے نہ کہاں کی خالہ کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی دیکھنے کو ملے گی۔ بس آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گیا۔ فکر نہ کرو، یہ میری ساس ہیں، تمہاری نہیں، ظلم بھی کریں گی تو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات تو مسٹر ابسام سکندر، سازش تو ہونی ہی ہونی ہے، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی۔ جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا۔ کیا کروں میں تمہاری اس گز بھر لمبی زبان کا، جسے چسکے لینے اور ہپڑ ہپڑ بے لگام دوڑنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اس سے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ سے بولی، ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی۔ اور ابسام میرے ماں باپ کی اولاد، پہلے خود ہی آئیڈیا دیا پھر خود ہی بولی، استغفار، یہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی کے ساتھ غصہ بھی آیا، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بول رہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لیے بے پرواہ قہقوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادی تھیں، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا اور امارہ کو بھی اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی۔ اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر زبان ہی تھی۔ اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بہ لفظ سنا نہ دی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امشال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان اور برادری میں مشہور تھی کہ امشال امارہ کی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر وابڈا میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امشال کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا۔ وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی، کبھی کرکٹ کھیل جاتی تو کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل باری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اصرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا تھا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود
وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی تھی وہ زندگی سے فرار تھی، اور اب اس فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ اب بھی وہ کل سے گھر پر تھا اور ایک دفعہ بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے خود سے اسے بلایا تھا، مگر وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کرائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا۔ سبھی سٹنگ روم میں موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتی واصف کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ ارے آئیے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پر نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ نہیں یار، نوکری سے دل اکتا گیا ہے، اسی لیے 4 دن چھٹی لے لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ثمرا نیچے کارپیٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی، اور امشال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ ثمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ اور اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں، جناب کہہ رہے ہیں ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پر امشال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر قہقہ لگایا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں دے کر واصف سے مخاطب ہوا، اپنے ہاتھ سے دانت اندر کرو اور میرے ساتھ چلو ذرا، ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے، افسوس کر آئیں۔ میں کہ اس گھر کا بڑا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، واہ دادا جی چلیں، ایک فوتگی کا افسوس کر آئیں۔ ممتاز مفتی کی کتاب میں گم۔ دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلا دیا، اور یار تم جانتے ہو مجھ بڈھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا۔ ایم ادھر کوئی مصیبت بناؤ گے تو امشال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا ایک ہی جسم میں ان کے برابر بیٹھ گیا۔ یہ کی نا بات، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی رہتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امسال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہونی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا، اور امشال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کی انکاری ہو گئی تھی۔ ثمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امشال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتی ہوئی بولی، دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھابھی آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امشال نے سر اٹھا کر ثمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی دہشت اور سراسیمگی دیکھ کر چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ وہ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہوئی، میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی گھر پہ اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہیں، یہ آپ کا موٹو ہے، سب دیکھ لوں گا، آپ جاؤ، اور واپسی پہ میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بھری نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف چکا تھا۔ اس نے امسال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امشال کے چہرے پر پتھروں سے سختی تو آئی، پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی، اور آج بھی نتیجہ کل بھی میں نے بھگتا تھا، آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو بخوشی دیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے وہ مجھے جینے نہیں دے رہا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر، میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر پر تھوپ دیا،
وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امشال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بدھ بن گئی۔ تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ آج سارے بازار موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کی نگاہ میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امشال کو یوں لگا جیسے سینے میں سے ساری ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی کی شکل رقم تھی کہ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے اس تک آیا ہے۔ جس چہرے سے ہم وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی، اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ شاید آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امشال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکل گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹا، نہیں پتھر، تم تو چپ کرو اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب سے یوں ہی بے سدھ پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ ہسپتال والوں نے فوری ہی ایڈمٹ کر لیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ سبھی آج ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امشال کے ددیال سے پھوپھیاں، چاچو، حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امشال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور باقی وہاں موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا کو بولنے کا ہوش آیا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست ہمارا سے ہی بات کی۔ دیکھو ہمارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں۔ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کریں۔ ابسام اور امشال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام اور امشال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امارا نے بل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجیے گا بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ میں 2 مہینے میں امشال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں اور میں کسی شراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امشال میری بیٹی ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امشال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی
تو یوں تم سب کے لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امشال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے اسے اس کا فون تھمایا جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالیں تھیں۔ اس نے سارے لاک کلیئر کر دیے، سارے میسج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئیں تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امشال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کے اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امشال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان رستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری طرف تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امشال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے الماس کو دیکھا جس نے جواب میں کندھے اچکا دیے تھے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھیں۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امشال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امشال کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امشال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرنا پسند کر رہی ہو اور نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو جواب میں وہ پھٹ پڑا، فون میرا تم اٹھاتی نہیں، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں، تو میں کیا کروں؟ امشال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں، جو بات انہوں نے کر دی ہے وہی فائنل ہے۔ اس حقیقت کو مان لو اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کو حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے بااصول لوگ نکلے بھئی۔ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا، پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بول رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا، ابسام سکندر، تمیز سے بات کرو۔ اور کون سا میں تمہارے نکاح میں رہی ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی بن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اب بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور مضبوط لہجے میں پورے کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا ہی تھا، اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کروں یا ناکام عاشقوں کے جیسے دکھی گانے سن سن کر روں، پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام و نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا، امشال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈ میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ امشال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا، 2 نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھیں، اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا۔ شادی کے شروع دنوں میں جتنی دفعہ وہ میکے آئی خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی، یہ بڑی سی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لینے آتی، مگر فرید مصروفیت کی بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا تھا۔ امشال کے بے ساختہ قہقہے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈوبتا تھا اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گیا تھا۔ پہلے تو مہینے میں 1 چکر لگا لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔
ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے بیوی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہے۔ چلو جب فرصت ملے گی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوئی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کا جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف عمارہ اور سکندر امشال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا جلنا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی تھیں۔ عمارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کی فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے کرتی تھی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ امشال کے گھر کئی فون کیے مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی تھی۔ عام سا سوٹ جس کا رنگ اڑ کر بد رنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سے گھر میں پہنی جانے والی چپل، چہرے پر بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی بسی ہوئی تھی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظریں چرائیں۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دیں یا الماس آپا کا کوئی پرانا جوڑا ہو تو دے دیں، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں۔ آپ بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے کہ کہیں پھر وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امشال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیوں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ امی پلیز ایسا نہ بولیں، میری اتنی عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑ گئی تو میری نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا، اور یقین مانیں میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصے والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھی، مگر اس کے قریب کوئی کھڑا لہرا کر گرا تھا، وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا تھا۔ سب کی توجہ اجاز کی طرف ہو گئی۔ وہ ایک دن میں بوڑھے ہو گئے تھے، کچھ بہتر ہو کر گھر آئے اور فرید کے باپ جو ان کا قریبی دوست رہا تھا اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امشال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امشال نے قطعاً انکار کر دیا تھا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی، اور اب اس گھر میں امشال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سب امشال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی؟ اوپر سے شادی کو 1.25 سال ہونے کو آیا، پر ابھی تک امشال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر مل گئی تھی۔ امشال کے آتے ہی ساس سسر نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائقیاں گنوائیں، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق موصول ہو گئی۔ کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا، ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی تھی، ٹیپو اپنی پڑھائی میں لے کر اور بھی خاموش ہو گیا، اور امشال ساری ہمتیں مجتمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی تھی۔ کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی کیا میں نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئے بھی مہینے گزر چکے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئیں۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ میرے جیسی لاپرواہ لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا، مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے آ ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لوگ پوچھیں تو کہہ دینا کہ سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اس بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے تھے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی، آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن نکلنے سے پہلے کر دیتی۔
ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے۔ کھانا تینوں وقت کا وقت پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی۔ کبھی سارا دن گزر جاتا، اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ سازا جب بہت دیر تک اس کو یکدی غور سے دیکھتی رہتی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی آپ نے جواب نہیں دیا۔ سازا چونک کر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولی، انشاءاللہ آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہوئی تھی ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے۔ اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئی کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے۔ میری جان، تمہارا تو کہیں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو اور تمہارے ابو داخلہ کرا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو، کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو۔ لوگوں کی ہمیں بھی کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ سازا بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی انشال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آگے پڑھنا چاہو تب بھی تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فرید کی امی کہتی تھی کہ میں بہت کوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھی مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو مجھے لگتا ہے اب ان کی کہی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اب کام پہ اور زیادہ توجہ دیتی ہوں اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں، اور ابو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منظر سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور سازا کے دل پر خنجر چلا دیے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے۔ اپنے آنسو اندر ہی اندر پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کی ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ سنہزار میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرتے وقت اور لوگوں کو دونوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا، مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو گھر پر یہ سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، تمہارے ذہن کو غم آلود کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے زمانے بیت گئے تھے۔ پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے اپنا فیصلہ سنا دیا، سنہزار ایک دن ٹیپو کے ساتھ وہاں جا کر ساری معلومات لے آئی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کرایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ لے لیا تھا۔ مصروف تو پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ کس ڈگر پر چل رہی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے نئے کھانوں کے تجربے ہونے لگے۔ فون پر معاذ کو گھر میں پردے اور کارپیٹ کی کلر اسکیم پر مشورے دیے جانے لگے۔ سازا کی کوششوں سے جو اسے وقتاً فوقتاً کبھی لاڈ سے کبھی سختی سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی تھی، اب دوبارہ سے چہرے پر گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی سازا خود تیار کرواتی تھی، اسے تو خود سے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں ساجدہ الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں کے جیسے بننے سنورنے کا کوئی شوق اور چاہت ہی نہ رہی تھی۔ الماس جواب میں انہیں تسلی دیتی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے بھی تھا
زندگی پرسکون ہو گئی تھی کہ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھا گیا۔ عمار اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی اور 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہماری بیٹی کی امانت آپ کے گھر تھی، جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پہ بھیج دی تھی، آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی و اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے پیدا ہو گئی تھی۔ الماس، ٹیپو، سمرا اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ مگر امشال نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس کا اس رشتے سے صفا چٹ انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، پر اس پر کسی کی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ نرم دل پیار کرنے والی امشال ضدی اور ہٹ دھرم بن گئی تھی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU کا دوسرا چکر لگوا دیا اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امشال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی تھی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے تھے۔ امشال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے، مگر میک اپ کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہندی تک نہ لگائی تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کر روب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ اب سامنے نہ گلے میں ہار پہنا، نہ ہی نیا سوٹ، نہ جوتے پہنے، وہی کئی دفعہ کا استعمال شدہ سادہ سا شلوار سوٹ پہن کر نکاح پڑھوانے آ گیا۔ امشال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا، لگتا نہیں کہ اب سام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ چپ بیٹھا تھا، پر ایک فقرہ اس کے دور نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ امشال، تمہارا دولہا تو اتنا سوبر اور باوقار لگ رہا ہے۔ اور اس سوبر اور باوقار نظر آنے والے دولہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا، بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواہ کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چین میں گوئیاں ہونے لگیں، اور جب وہ امشال تک آیا تو توہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ جی چاہا بھرے مجمع میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر دے مارے، مگر ایسا نہ کر پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات کہ دولہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا۔ پھر بھی امشال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پہ مہمان نہ ہونے کے برابر ہی تھے، ورنہ زیادہ ہال سے ہی چلے گئے تھے، اور جو مہمان تھے بھی وہ بھی نیچے ہی سما گئے تھے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امشال اور ابصار کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دولہا میاں سٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پر آنے والا خبر نامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پر حاضری تھی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لاتعلقی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہی قائم تھی۔ امی چلیں نا، پہلے ہی ضیا کے گھر صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ ابھی لینے آنا چاہ رہا ہے۔ میں نے شام تک کی اجازت لی ہے، اور اب اگر اس کے آنے کے وقت میں گھر میں ہونے کے بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی۔ پکی؟ امارا نے سر پیٹ لیا۔ سمرا، میں سخت تنگ ہوں تمہارے ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہو رہی۔ تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے، اوپر سے اس وقت گھر پہ آپا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ان کو اکیلا بیٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل سے کام لیا کرو۔ اور ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ سب کچھ ابھی ہی آئے۔ جو چیزیں رہ جائیں گی بعد میں ہم خرید کر واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، پھر ضیا غصہ کرے گا جب عین وقت پر چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارا کی باتوں پر سمرا صبر کے گھونٹ بھرتی بولی، سامان امشال نے سارا پیک کر دیا ہے۔ امارا کے تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں، اور تم نے اپنے کام اس کے سر ڈال دیے۔ سمرا نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا، مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رہ گئی، کیونکہ سمرا سچ ہی کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امشال کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امشال کو مخاطب کیا تھا۔
اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا۔ اب بالکل ٹھیک سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی۔ بھائی آ جائیں تو دیکھیے گا، اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب مارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، تم سام کا نمبر تو ملاؤ، میں اس کو تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا موبائل برآمد کیا۔ ابھی تو آفس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائیں۔ سمرا نے نمبر ملایا اور چوتھی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ہمشیرہ، خیریت؟ جو اس وقت کال کی، سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اسے ہمیشہ شام وقت ہی فون کرتی تھی۔ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی تھی کہ پہلے دن سے اپنے سرتاج کی آواز تک نہیں سنی۔ میں نے سوچا آپ سے ان کی بات کروا کر نیکی ہی کما لوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بات تو وہ کوئی اور کرنے جا رہی تھی، مگر اس وقت امشال کو دیکھ کر شرارت سوجی، جو کہ امارا کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی۔ دھڑکنوں میں کچھ ہتھل پتھل ہوئی تھی۔ سمرا نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امشال کے حوالے کر دیا۔ بھابھی اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا۔ ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرتی تو نہ کرو، دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا۔ بھائی تم بھی پلیز فون مت بند کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھام کر باہر کی راہ لی۔ آئیں امی، باہر خالہ کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ امشال اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جس ہتھیلی پر فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ کبھی بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو۔ اچانک فون کی تاریک اسکرین پر روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا، 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر سٹائل، خوبصورت چہرے پر نرمی کا تاثر۔ امشال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ فون کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ جب امشال کو یقین ہونے لگا وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھیں، جیسے کوئی دروازے پہ نوک کر کے اندر آیا ہو۔ اب سامنے فون کی اسکرین سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو، اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا یس سر کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر آنسو بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے۔ اس کے سوال کے جواب میں ڈھیر آنسو بہتے رہے۔ دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی چھلکنے لگی تھی۔ پہلے تو تأمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے، مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا، امشال اب بس، سنا تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امشال کی مزید ہچکی بن گئی۔ اب سامنے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی اور کف کھول کر فولڈ کیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کالر کا اوپری بٹن کھولتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب عمل اس نے اپنے اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کی کوشش میں کیے تھے۔ کبھی تمہیں یہ خیال آیا ہے کہ میں بھی گوشت پوشت کا بنا ہوا ایک عام سا انسان ہوں؟ امشال، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اداس ہو، دکھی بھی ہو، جانتا ہوں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مگر یہ بھی تو سوچو زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میری دوست چھن گئی، وہ لڑکی جس کو بچپن سے ہی دل میں بٹھا دیا گیا تھا کہ اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دی گئی۔ جانتی ہو ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ ایک وقت مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پھر خود کو ملامت کرتا کہ یار ایک لڑکی ہی تو تھی، ہو گئی شادی کہیں اور۔ اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا لڑکیوں کی طرح اونچی اونچی بیان کر کے روؤں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا، میری تو وہ تھی۔ امشال نے اسے درمیان میں ٹوکا، جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا۔
جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے؟ پھر تمہیں تو سکون کی نیند سونا چاہیے تھا۔ ابسام کے چہرے پر خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جب تک تم قریب رہیں کبھی کوئی ایسا خیال جو نہیں آیا۔ ایک دفعہ دور ہوئی ہر طرف تم ہی تم رہ گئی تھی۔ ابسام کی ذات ہی ختم ہو گئی۔ امشال، مجھے اندازہ تک نہیں تھا، یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جڑیں گڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک ٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک امشال نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنی سی لگ رہی تھی، یکدم اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئیں۔ وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا۔ میری ایک دو باتیں مجھ سے غور سے سن لو، پھر میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تم بڑے آرام سے جا کر اپنی خالہ اور خالو اور دوسرے سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو۔ ٹینشن کریٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تو تم نارمل ہو۔ ایک وقت میری ذات سے تمہیں سب بکھیڑے ہیں تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا۔ ہاں، تھوڑا سا احتجاج تو میرا حق تھا۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تو ابسام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے علیحدگی لے لوں گی تو ابو یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، حالانکہ مجھے ان سے سوائے تمہارے ساتھ شادی کرانے کے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ میری شادی تم سے کرا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی۔ میں اس کے پیر پڑ جاتی، کسی بھی طرح اس کو منا لیتی کہ اپنی چار دیواری میں رہنے دے، نہ رکھتا مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے روز مار لیتا۔ مگر پھر بھی اس زندگی کی ذلت سے اس موجودہ زندگی سے کم ہی ہوتی۔ اب تو میں اپنے آپ سے بھی آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ وہ اپنی بھووں کے درمیانی حصے میں انگلی پھیر رہا تھا، بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں بول رہی تھی، یہ ساری بکواس کرنے کے بجائے تم ایک ہی دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی، یا کہو تو میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ امشال اس کے لہجے سے خائف ہو کر دھیمے سے بولی، ایسی باتیں نہ کرو۔ جواب میں جھنجھلا اٹھا، ایسی نہیں تو اور کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چوک میں اپنا پتلا لگوانا چاہیے کہ آنے جانے والے مجھ پر پھولوں کے ہار ڈال کر گزریں؟ امشال اس کا غصہ دیکھ کر بڑبڑائی، میں نے بیوی کی حیثیت سے تھوڑی ایسا بولا ہے، اس کی بات پر فٹ سوال آیا تھا۔ اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموشی ہو گئی۔ ابسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میری ایک بات مانو گی؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ مسئلہ فون پر بیٹھ کر حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ پھر بات کریں گے۔ اس کی بات کے دوران ہی امشال نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا تھا۔ میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ ابسام کی تعجب سے تیوری چڑھی، پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو نرم ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنجھلا کر قدرے اونچی آواز میں بولا، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پاس بلا رہے ہو، کل کو اعجاز ماموں کی ہی صحت دکھا کر بچے پیدا کروا لو گے۔ جذباتی پن میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کیا بول گئی، مگر دوسری طرف ابسام کے بے اختیار اور بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور کہکے نے شرمندہ کر دیا۔ وہ بھی ہنسا تو ہنستا چلا گیا۔ امشال کو اور کچھ نہ سوجھا تو لائن ہی کاٹ دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بولتی کہ دانت ہی اندر نہ ہو۔ فون پر کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹھانے کے بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا اور خود بڑبڑاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ فون جب چیخ چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا۔ اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے تھے۔ فون وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی، سٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟
पूछने के साथ ही इसने अपने सर पर हाथ फेरा। सबसे ऊंचा कहका इसके अपने वालिद का था, जो इसको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। इनके चेहरे पर चमकती खुशी ने इमशाल को मबूहत कर दिया। जहन में सवाल उभरा, क्या वाकई मेरी ज़ात मेरे बाप के लिए इतनी अहमियत की हामिल है? मेरे अब्साम के साथ बात करने से ही इन सब अफराद के चेहरे खिल उठे हैं। अब्बू ने इशारा करके अपने करीब आकर बैठने को कहा तो इनके करीब बैठ गई और अपना सर इनके कंधे से लगा लिया। दुनिया में सब रिश्तों में इसे अपना बाप बहुत अजीज था। वो इससे धीमी सी आवाज़ में सहेलियों की तरह पूछने लगे, फिर कुछ बना? तुम्हारे मियाँ ने कब घर आ बताया तुम्हारे मियाँ ने कब घर आ रहा है? अभी फ़ोन पर बात करने से पहले वो यहीं से उठकर अंदर गई थी। तब अब्बू बड़े संजीदा से बैठे हुए थे, बल्कि एक तरह अरसा हुआ इसने इनको यूं शरारती लहजे में बोलते नहीं देखा था। बहुत ढेर सारे आंसू चुपचाप दिल की ज़मीन को नम करते चले गए और वो बज़ाहिर धीमे से मुस्कुरा कर बोली, नहीं अब्बू, अभी वो नहीं आ रहा। के चेहरे पर एक साया, तारीख सा साया लहरा गया, बल्कि मुझे वहाँ आने का कह रहा है। इसी पल वो चेहरा फिर से खिल उठा, आंखों में नमी घुल गई। सारे हॉल में कुछ आवाज़ें गूंजने लगीं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी, खाला ने कहा, जबकि खालू बोले, मैं अभी सीट कंफर्म कराने के लिए फ़ोन करता हूँ, हो सकता है शाम की ही मिल जाए। समरा बोली, चलो आओ, मैं तुम्हारी वार्डरूम में अच्छे अच्छे कपड़े निकाल दूँ। अम्मी बोली, मैं और अम्मारा मार्केट का चक्कर लगा आती हैं, वो भी चाहे जो भी चाहिए लिस्ट बना दो। वो हैरान परेशान होकर एकदम चिल्लाई। बस खामोशी छा गई। सच्ची में मुझे इल्म होता ना कि आप लोग मुझे यहाँ से निकाल कर इतने खुश होंगे, तो मैं कभी भी अपने मासूम से शौहर को वहाँ नौकरों के ऊपर छोड़कर यहाँ ना रुकती। सच्ची कहते हैं कि भलाई का कोई ज़माना नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ भी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, सीट वो खुद करा कर बता देगा और मेरे पास लातादाद जोड़े रखे हैं, मज़ीद खर्चे की ज़रूरत नहीं। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने कुछ काम कर लूँ। वो अपनी बात पूरी करके सबको घूरती हुई वहाँ से जाने लगी तो समरा की आवाज़ आई, अरे लोगों, ये अभी इधर जो औरत तकरीर करके हटी है, कोई बताएगा कि वो कौन थी? वासिफ फट बोला, अब्दुल्ला की नालायक माँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो हमारी अजीब व शान अकलौती भाभी हैं। पर भाभी तो लग ही नहीं रही, इसके मुंह में तो ज़ुबान ही ना थी। वासिफ तो जैसे बहन की अकल पर मातम किया। अब्दुल्ला की माँ ज़ुबान तब तक ना थी जब तक इनका अपने मियाँ से खामोशी का रोज़ा चल रहा था। अभी रोज़ा खुल गया है, इसलिए अपनी खैर मनाओ। साथ ही खाला खालू से मुखातिब हुआ, क्या है यार बुजुर्गों, मेरे पार्टनर को भी साथ ले आते, कोई गाड़ी का पेट्रोल इसके साथ आने से ज़्यादा तो नहीं लगता था। इजाज़ मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं बेटे, घर पर भी तो किसी ने रुकना था। तुम ऐसे करो ना, वापसी पे हमारे साथ चलो, बल्कि तुम्हारे दादा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। कपास की कटाई हुई है, डेरे पे आजकल बड़ी रौनक लगी है। वो इसी वक्त बोले, अम्मार पुत्र, मेरा बैग तैयार कर दे, आज समरा भी जा रही है, इमशाल ने भी जाना है, और ये लूमड़ वासिफ अगर मास्टर के साथ चला गया तो मैं घर पर तुम्हारे मियाँ की सड़ी हुई शक्ल नहीं देख सकता। अच्छा यही है कि इजाज़ के डेरे पर आने वाले जंगड़ों से नए नए किस्से सुनकर आऊँ। सिकंदर की बेचारी सी बनी शक्ल देखकर सब एक दफ़ा फिर हंसी निकल गई थी। सच्ची में मुझे इंतहाई शर्म आ रही है। समरा ने इसके बाजू पर एक हाथ रसीद किया, सच्ची की कुछ लगती ना हो। पिछले 1 घंटे से आप 200 बार यही एक फिक्रा बोल चुकी हो और कुछ नहीं बचा कहने को। इसने समरा के गोलगप्पे के गाल पर बोसा लिया। मुझे यूं लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के किसी मुल्क जा रही हूँ, जो यूं 2 गाड़ियाँ भर के आप लोग मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए हो। वो वाकई बड़ी परेशान सूरत बनाए खड़ी थी। अमारा ने धीमे से हंसते हुए अमसाल को खुद में भींच लिया। मेरी जान, ये हमारे बस की बात थोड़ी है। यकीन जानो, तुम मियाँ बीवी ने मेरी यूं अचानक से अपनी बोल चाल का सिलसिला शुरू करके हमें दोबारा से ज़िंदा कर दिया है। अब शाम को तुम मनाना कि वो अब लाहौर में शिफ्ट हो जाए, तुम्हारी बात का इनकार नहीं करेगा। मुझे तो हमेशा जुल ही देता है। वासिफ ने दरमियान में ही टोक दिया, मेरी भोली भाली माँ, जिस दिन से भाई छुपे हुए थे, जब वो वहाँ जा रही है तो अब भाग कर मुझसे कब भाई ने वापस अपनी माँ के पास आना है।
ہنسی کے فواروں کے دوران وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ابسام سے؟ کہہ رہا تھا کہ کب تک امشال کو بھیجیں گے؟ میں نے کہا ہے کہ ابھی ہفتہ دو تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر دل میں وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کو اگر میں یہاں سے جانے اور اس دل بہلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو؟ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ہاتھ لگائے رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے تھے۔ ابو نے اس کے گال پر بہتے ہوئے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے تھے۔ ابسام، تم وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پہ بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے واقف نہیں ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو تو ماں باپ تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموش سسکی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا ہے۔ جس کے پاس جا رہی ہو اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں حقیقت سے واقف کر دے۔ خاموشی کی بکل مار کر بیٹھا نہ رہے۔ میری امشال، نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہو۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے۔ اس سے پوچھ لینا، وہی بتا دے گا۔ اب جاؤ، اللہ حافظ۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں لیے اسلام آباد آ گئی۔ ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے اس کی دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یہ نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ وہ جذباتی پن میں ہی یہاں آنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور اب وہ وقت پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم باجی، ویلکم ٹو اسلام آباد، یہ پھول آپ کے لیے ہیں۔ وہ دماغ میں اندازے لگاتی جواب دینے لگی، وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر حد درجہ معصومیت اور خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب؟ بھئی بڑے چرچے سنے ہوئے ہیں تمہارے۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، باسی بھائی کے منہ سے میری بے عزتی سنی ہوگی۔ امشال اس کے درست اندازے پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی، ساتھ ہی ہاتھ بنا کر پھول پکڑ لیے۔ پھولوں کے لیے شکریہ عاقب، شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائیں اپنا سامان مجھے دیں، گاڑی ادھر موجود ہے، آئیں۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کی جانب جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رش سے نکلا تو امشال سے مخاطب ہوا، باجی آپ کو برا تو لگا ہوگا کہ ابسام بھائی خود آپ کو ایئرپورٹ لینے کیوں نہیں آئے، مگر دیکھیے قصور ان کا نہیں ہے، میرا ہے، کیونکہ میں نے ان کے ابو کا پیغام دیا ہی نہیں۔ وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ کو ایسے اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امشال نے کنفیوز سی نظروں سے عاقب کے رد عمل کو دیکھا، جو کہ امشال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ عاقب نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کر دی۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ عاقب ہنس دیا، باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ امشال اس لڑکے کو سمجھ نہ پائی تھی۔ اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا رہی ہیں، خود ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھری
بنگلے کے سامنے رک گئی۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا اور پھر گاڑی پورچ میں روک دی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار بھی تھی کہ اب سام نظروں میں منظر پر موجود نہ تھا۔ کچھ لمحے ہی سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنا گھر دیکھ لیں، میں آپ کا سامان رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امشال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لیے منع کر دیا۔ نہیں، میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوئی مانگ لوں گی۔ اچھا باجی، سٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہے، کوئی بھی ضرورت ہو بزر کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امشال اس کی مثال پر ہنس دی تھی۔ گاڑی کے اسٹیریو کو گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ مار کر بند کیا۔ ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ ساری فساد کی جڑ ہے یہ دل۔ بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن دیا۔ دوسرے لمحے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں کھڑی گاڑی کے برابر میں اپنی کار کھڑی کر کے انجن بند کیا، ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکلا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم عاقب کی آواز پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا۔ محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا دل چاہے گا میں اس وقت آؤں گا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں ہی نہیں۔ ایڑیوں پر گھوم کر قدم پھر سے آگے بڑھائے تو عاقب کی آواز پھر آئی، تو آج موڈ خراب ہے کیا؟ آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس نے موبائل سٹنگ روم کی ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ او یار، میرا موڈ نہیں، میں بذات خود سر سے پاؤں تک ایک خراب بندہ ہوں، اور جھگڑا کیوں ہوگا میرا کسی کے ساتھ؟ تمہیں میں کوئی جھگڑالو قسم کا انسان لگتا ہوں کیا؟ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ یوں ہی صوفے پر پھینک دی۔ عاقب نے اس کی گاڑی میں سے نکالا بریف کیس لے کر اس کے بیڈ روم میں رکھ دیا، جبکہ وہ کھڑے کھڑے ہی ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ عاقب کمرے سے باہر آتے ہوئے پھر نہ چپ رہ سکا۔ ویسے اگر امشال باجی یہاں آ جائیں تو آپ تب بھی کیا ایسے ہی سڑو قسم کے رہیں گے؟ اس کے لب بھیج گئے۔ بری طرح عاقب کو گھورتے ہوئے وارن کیا، اس وقت میرے سامنے اس عورت کا نام مت لو، وہ یہاں میرے پاس کیا لینے آئے گی؟ اس کا سب کچھ تو ادھر ہی وہاں جہاں وہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ہوں ہی کیا؟ عاقب نے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ مرے آپ کے دشمن! افسر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جانتے ہو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دل۔ ایسا کوئی بغیرت دل ہے دل میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، جس کو ہفتوں کبھی میرا خیال بھی نہیں آتا۔ خیر، ایم سوری، آج بھی میں سارا دن بہت اپسیٹ رہا ہوں، اس لیے تمہارے سامنے یہ ساری بکواس کر رہا ہوں۔ میری باتوں پر غور نہ کرنا، میں بس تھوڑا فیڈ اپ ہوں۔ تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی سیدھی نظر اس پر پڑی۔ آج بھی اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آ کر اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈارک گرے ٹراؤزر پر سفید شرٹ کے اوپر سرخ ٹائی میں وہ تھکا تھکا سا آنکھیں بند کر کے چند منٹ تک یوں ہی پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو یک ٹک دیکھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا، جوتے اتارے اور واش روم کے سلیپر پہن کر دروازے کے پیچھے غائب ہوا تو امشال نے کب سے روکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کی کئی ساری باتیں امشال کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھی، مگر وہ عاقب کے دیے گئے واسطوں کی خاطر چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے صاف کر رہی تھی۔ جس وقت واش روم کے لاک کھلنے کی آواز آئی تو فوراً ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ وہ باہر آیا تو آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا اس کے ساتھ آ کر بالکل پاس بیٹھ گیا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کر بولا تو نظریں نیچی اور لہجہ ہارا ہوا تھا، امشال تم ایک ہی دفعہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر بولا، امی کہتی ہیں مجھے لاہور تمہارے پاس رہنا چاہیے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ یہاں تو تم میرے ساتھ ہوتی ہو، وہاں جاتا ہوں تو تم بہت دور، بہت اجنبی نظر آتی ہو۔ جب پرسوں میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آ جاؤ، ٹکٹ بھی کرا دی تھی، پھر کیوں نہیں آئی؟ جب صبح سے ابو نے کال کر کے بتایا کہ ہفتے 2 بعد شاید تو آؤ، میں تب سے خود سے لڑ رہا ہوں۔ آج سارا دن کام کرنے کا بالکل دل نہیں کیا، پر تم سے بچنے کے لیے آفس میں جھک مارتا رہا۔ گھر لیٹ بھی تمہاری وجہ سے ہی آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا
تم سامنے بیٹھی ملو گی۔ تم نے میرے لیے وہ کہا بالکل سچ کر دیا۔ دریا کے پاس پیاسا وہ تم سامنے ہوتی ہو، بیٹھی رہتی ہو، ہاتھ بڑھا کر پکڑنے کی دیر ہوتی ہے، وہیں غائب ہو جاتی ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کچھ کہتا مگر امشال کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سارے وقت میں پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس سے مخاطب ہوئی تو اچھل پڑا۔ تمہارا کھانا کمرے میں ہی لاؤں یا باہر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا یہ سب کیا ہوا ہے؟ پھر لگا شاید میرا وہم اب حد سے بڑھ گیا ہے۔ جو آج وہ باتیں کرتی نظر آئی۔ عاقب اگلے پر عاقب بوتل کے جن جیسا حاضر ہوا، دانت نکالتے ہوئے۔ جی بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے عاقب کی بتیسی کو گھورا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے پوچھا کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے؟ عاقب کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ وہ کون؟ وہ چلتا ہوا عاقب کے قریب آیا۔ کچن میں کون ہے؟ لہجے میں انتہا کی سنجیدگی تھی اور عاقب کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ کچن میں باجی امشال ہیں۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ کب آئی؟ عاقب نے بتایا شام 4 بجے کی فلائٹ سے، اسی سیٹ سے جو آپ نے بک کرائی تھی۔ آپ کے ابو کی صبح کال آئی کہ آپ کو ایئرپورٹ بھیج دوں، پر بھائی آپ کو سرپرائز دینے کے چکر میں نہیں بتایا۔ ابتسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا سرپرائز تو اچھا ثابت ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس نے میری کی گئی ساری بکواس بھی سن لی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر عاقب کی ہنسی نکل گئی۔ یہی تو میرا مقصد تھا بھائی۔ جو آپ کے کمرے سے کبھی کبھی باتوں کی آوازیں آتی ہیں وہ ان کے تصور کے بجائے آج براہ راست ان سے ہوں۔ اس نے نرم نظروں سے عاقب کو گھورا۔ یہ بات اس کے سامنے کی نا تو جوتے کھاؤ گے۔ چلو اب کھسکو یہاں سے، اچھا خاصا بدھو فیل کر رہا ہوں۔ عاقب اپنی ہنسی دباتا نکل گیا۔ میری باجی نے کھانا لگایا ہے صاحب، آ کر کھا لیں۔ عاقب اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ باجی کا بچہ۔ اس نے ہاتھ پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر بیوی کے ہاتھ کا نکلا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ تو گیا مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ امشال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس رد عمل پر بعد نخواستہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتہ ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن نکال کر چپاتی سے کھانے لگا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھائے اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا، جبکہ امشال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سیٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امشال کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے درمیان اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کاموں کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو، کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسے تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا کہ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے، اور ویسے بھی کھانا پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہ رہا تو فیل ہو جاؤں گا، فیل ہو گیا تو ابسام بھائی نے جو سارا خرچہ کیا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا، اوپر سے بے عزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کو ماتحتوں کو علم ہے کہ میں اس سال امتحان دے رہا ہوں۔ لگا کر بتائیں کہ ذرا آپ کے کام نہ کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میری اماں جو میری چٹنی بنائیں گی وہ الگ۔ امشال نے ہنستے ہوئے اپنا کپ سنک میں رکھا اور اس کو شب بخیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی کہ ابسام اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا، اس سے سامنا ہونے سے بچ جائے گا، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اس کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ گرم سوٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدلنے کے بعد دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی۔ ویسے بھی اب تو 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ اور دروازہ بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ زیادہ تھی۔ ہر طرف سے ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پر مبذول کی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس قدر پرسکون تھی کہ اس پر نیند غالب آنے لگی۔ تبھی دروازہ واو ہوا اور اندر آنے والے نے ساری روشنیاں جلا کر
بیڈ کے قریب رکھی کرسی کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ فوکس سارا امشال پر تھا، جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اندر کر لیا تھا۔ اوہ کم آن امشال، سیریسلی تم اتنا سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ بستر کے اندر سے ہی اس کی جھنجھلائی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی بات۔ اس کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ اب سامنے ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ وہ اسے اس عمل کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو کہ اسی کرسی پر رکھا تھا جہاں وہ براجمان تھا۔ امشال کی سمجھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے۔ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھلے بیگ میں سے شال نکال کر اوڑھی اور غصے سے بھری اس کے سامنے بیٹھ گئی، جس پر افسام نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لیں۔ مسٹر افسام سکندر، یہ ایک نہایت گھٹیا ترین حرکت تھی، اور کون فضول لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسرا موقع ہے کہ تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور سوبر پر اتنا بھی نہیں کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے لی جائے۔ امشال کے غصے کی وجہ سے وہاں نرم مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں کرنے کا رتی بھر بھی شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں جی چاہے جا سکتا ہوں، اجازت مانگوں، اور وہ بھی اپنی ہی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امشال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہوئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک ہی دفعہ بات کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں مسٹر، تو نکالو کوئی حل۔ تمہارے ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی، تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ کرسی کے ہاتھے اور دوسری تھوڑی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب میں امشال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار محبت کی باتیں کیا ہیں؟ یہ سب ان سب باتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، تو پھر یہ دھوکہ کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ خالہ کو نہیں کہیں گے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو پھر کسی اور کی ہمت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جینی چاہیے۔ افسام نے تالی بجائی۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ امسال اجاز، کیا خوب تقریر کرتی ہو، مگر یہ زیادتی نہیں کہ ایک طرف تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر لیکچر دو اور پھر مجھے میری رضا بھی عطا نہ کرو؟ میں کن الفاظ کس زبان میں کہوں گا تو یہ بات تمہاری موٹی کھوپڑی میں بیٹھے گی کہ میری چاہت تم ہو، میری مرضی تم ہو؟ اتنے کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم میرا اعتبار کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اب کیا فلمی ڈائیلاگ ماروں، چاند تارے توڑ لانے کی قسمیں کھاؤں، یا تمہارے ہجر میں گزرے دنوں پر داستان عشق لکھوں، کوئی ایسا عمل جو میری کی گئی ساری بکواس کو حقیقت ثابت کر دے؟ امشال کے آنسو دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب رونے بیٹھ جاؤ، یاد ہوتی ہے کہ بات شروع ہوئی نہیں اور تمہارے ادھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امشال نے آنکھوں کو سختی سے پلو کے ساتھ رگڑا۔ تو اور کیا کروں؟ حقیقت بھی تو مجھے ہی پتہ ہے، تو رونا بھی میں نے ہی ہے نا؟ تم نے شادی کی ہی مجھ سے انتقام لینے کے لیے ہے، اور مشکل یہ ہے کہ کسی کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے ابو تک تمہیں بڑا شریف سمجھ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کالے اور سرخ امتزاج میں ملبوس آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس قسم کا انتقام بنتا ہے تمہاری طرف میرا؟ امشال نے زور شور سے بتانا شروع کیا۔ ابو نے مجھے نکھٹو بولا تھا اور میری شادی کہیں اور کر دی تھی۔ اب خالہ نے تمہیں میری محبت میں مجبور کر کے نکاح پڑھوا دیا، اور وہ کیا تھا؟ ٹھہرو ابھی دیتی ہوں، میں نے اسی لمحے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اٹھ کر افسام کی تعقب کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا ہوا چیک نکال لا کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا حق مہر رکھ کر لوگوں کو یہ بتانے کے میں تو کامیاب رہے ہو کہ انہوں نے اسی دولت کے لیے بیٹی کہیں اور بیاہی تھی، آج میرے پاس ہی واپس آ گئی
اور کچھ لوگوں کو تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ تمہارے نکاح میں آئی ہی اتنے حق مہر کی وجہ سے ہوں۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب بھانڈا کھل گیا ہے تو گھبرا جائے گا، مگر وہ اسی تحمل سے بیٹھا رہا، پھر بلکہ پوچھا اور کچھ؟ ہمشار نے ناراضی سے نظر پھیر لی۔ اعلیٰ درجہ ہٹ دھرمی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کی بات تھی، مجھ سے امی ابو نے نہیں بلکہ میں نے ان سے کہی تھی۔ دوسری یہ کہ تمہارے ابو سے تمہارا رشتہ پہلے میں نے خود مانگا تھا، پھر امی لوگوں کو تمہارے گھر بھیجا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے مسلسل انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے اعجاز ماموں کو ICU کا چکر لگانے کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا۔ جب تم لوگ باہر لابی میں رو دھو رہی تھی، میں اور ماموں اندر بیٹھے ڈرائی فروٹ اور چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اور اب آ جاتے ہیں تمہارے اس چیک کی طرف۔ تو بیگم، کیا تمہاری میری ماہانہ تنخواہ کا علم ہے؟ یقیناً نہیں۔ دماغ کی تسلی ہوئی کہ نہیں۔ ہمشال کو یقین نہ آیا، مگر ابسام کے چہرے پر لکھا تھا کہ اس کا کہا ہر حرف سچ ہے۔ کیا انہی باتوں کو سر پر سوار رکھ کر اینٹی ڈپریشن کھا رہی ہو؟ اور وہ جو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا ہمشال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ اگر تمہارے مطابق یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی تو تم خوش کیوں نہیں تھے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے نیا سوٹ تک نہیں بنوایا اور مووی میں بھی سارا وقت سڑی سی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ شام کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، براہ راست نہ صحیح، مووی میں تو تم مجھے غور سے دیکھتی رہی ہو۔ اور رہا تمہارا سوال تو بھئی کیوں اتنا بن ٹھن کر جاتا؟ مجھے کون سا روایتی انداز میں تیار اور منتظر بیوی ملنے والی تھی؟ جس طرح تم نے 3 دفعہ ہاں کہلوانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، میرا تو موڈ ہی سخت آف تھا۔ وہ نکاح تم نے مجبور ہو کر قبول کیا تھا، جب اپنی خوشی اور مرضی سے مجھے قبول کرو گی تب میں بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ ہمشال کچھ دیر تک پیر کے انگوٹھے سے کارپیٹ کو کھریچتی رہی۔ تمہاری ساری وضاحتیں، دلیلیں اور اظہار سے محبت سننے کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، آزادی چاہتی ہوں، تو ابسام کے چہرے آنکھوں سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بڑے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال کے جواب میں ہمشال میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ سر اٹھا کر اس کی نظر سے نظر ہی ملا سکتی۔ کتنی دیر گزر گئی، دونوں خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے رہے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی اور وہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے بیٹھا اس کے جھکے سر اور گاہے بگاہے آنسو صاف کرنے کے لیے اٹھتے ہاتھ کی حرکت کو دیکھتا رہا۔ جانتے ہو، مجھے تم بالکل بھی پہلے والے ابسام محسوس نہیں ہوتے، بہت اجنبی سے لگتے ہو۔ اس نے ماتھے کو مسرا اور بولا، کیا اسی لیے رو رہی ہو؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ ہمشال نے دوپٹے کے پلو سے ناک صاف کی اور بولی، مجھے خود علم نہیں کہ کیوں میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں۔ حالانکہ روتی تو میں تب بھی نہیں تھی جب فرید کی اماں مارتی تھی، تب آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آتا تھا۔ جس دن فرید نے دوسری شادی کی تھی، نہ ہی اس دن رونا آیا تھا جب اس نے طلاق بھیجی۔ پھر تمہارے سامنے آتے ہی کیوں جی چاہتا ہے کہ اتنا روؤں کہ میرا وجود بھی ان آنسوؤں میں بہہ کر ختم ہو جائے۔ اس نے سر اٹھا کر براہ راست ابسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں پلکیں جھکائے بغیر ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔ ابسام اپنی جگہ ساکت تھا۔ یکدم اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد اس نے ہمشال کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ہمشال کے آنسو اب اس کی شرٹ بھگو رہے تھے اور اس کے کان کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، جو بیت گیا اس کو برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اس نے ہمشال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ رو رو کر سرخ ہوئے چہرے پر ابسام کی فرمائش پر ہنسی دھنک بن کر پھیل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جواب میں وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ہمشال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمشال کے خوبصورت جل ترنگ بکھر گئے۔ بدھو، ابھی تو میں نے ڈیٹ کے لیے ہاں نہیں کیا، تم پرپوزل بھی لے کر آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم ابھی تک کیوں سنگل گھوم رہے ہو، یوں ہی پہلی ڈیٹ پر ہی پرپوز کر کے لڑکیاں بھگا دیتے ہوں گے۔ اس نے ہمشال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں پہلا تجربہ ہی اس لیے یہ غلطیاں کر رہا ہوں۔ تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو، آئی پرامس کہ تمہارے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو پہلی ڈیٹ پر نہ ہی تو پرپوزل دوں گا اور نہ ہی آئی لو یو بولوں گا۔ ہمشال نے اپنے بالکل قریب کھڑے اپنے ہینڈسم شوہر کو ایک دفعہ
نظر بھر کر دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ امشال نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہاں کر دی۔ اب سام نے امشال کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو خود میں چھپا لیا۔ بعض دفعہ خوشیاں آنے میں تھوڑی تاخیر کر دیتی ہیں، مگر آتی ضرور ہیں۔